اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہمیں امید ہے خدا کی ذات سے آپ لوگ سب صحت مند اور تندرست ہوں گے، خوب کام کر رہے ہوں گے، اسکول کی پڑھائی ہو رہی ہوگی اور گھر میں بھی اپنے پیرنٹ کا ہاتھ بٹا رہے ہوں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہے ہوں گے۔ تو ہم آپ کو کہانیاں سنا رہے تھے، سچی کہانیاں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے ابھی تک یہ کہانیاں سن لی ہوں گی۔ ہم اب آگے چلتے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہاں تک بتایا تھا نا کہ آخری کہانی جو تھی وہ 9 نمبر کی کہانی تھی، تو آپ نے یقیناً سن رکھی ہوگی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آخری بار حج کو تشریف لے گئے تو امام حسن اور امام حسین جو بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ تھے، آپ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ساتھ میں تھیں، اپنے نانا اور والد کے ساتھ دونوں بچوں نے حج کے فرائض ادا کیے اور ان تاریخی مقامات کو پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جن کا ذکر اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے۔ بہت خوش ہوئے کیونکہ نانا اور ماما اور بابا اکثر یہ کہانیاں سنایا کرتے تھے، خانہ خدا کی کہانیاں، مکے میں رہنے کی کہانیاں، اپنے گھروں کی کہانیاں، سب تو بچوں کو تو کچھ تصور تھا کہ کیسا ہوگا، لیکن جب حج پہ گئے اور جناب پوری خلقت رسول اللہ اور ان کے نواسوں کو اور ان کے اہل بیت کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑی تو بچوں کو بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے، ان سے بے حد محبت کر رہے تھے۔ جب حج سے واپس ہونے لگے تو کیا ہوا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے تو ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پہ ایک کنواں تھا، تو رسول اللہ نے اس کنویں پہ قیام کیا اور سب لوگ رک گئے۔ وہاں سے 4 راستے جاتے تھے، ایک راستہ یمن کی طرف جاتا تھا، ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا، ایک راستہ شام کی طرف، وغیرہ اس کے مختلف راستے جاتے تھے۔ لوگ اپنے اپنے راستوں پہ چل دیے، اللہ اور اس کے رسول کو اور بچوں کو اہل بیت کو خدا حافظ کر کے چلے گئے۔ جب وہاں سے چلے تو اچانک رسول اللہ کو وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا کہ اب وہ پیغام پہنچا دو جو ہم نے تمہیں کہا ہے۔ وہ رسول اللہ نے کہا کہ اچھا اب کیا کیا جائے؟ تو پھر انہوں نے کیا کیا، حضرت بلال سے کہا کہ بھئی آواز دو، اذان دو تاکہ لوگ جو ہے نا واپس آ جائیں۔ تو جب اذان کی آواز آئی تو لوگوں نے کہا ابھی تو اذان کا ٹائم ہی نہیں ہے، ابھی کیسے رسول اللہ نے اذان کی آواز دی؟ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے بلال، لوگوں کو حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل کہہ کے بلاؤ کہ لوگوں عمل خیر کی طرف آ جاؤ، اچھے عمل کی طرف آ جاؤ۔ جب حضرت بلال نے یہ آواز دی تو سارے لوگوں نے کہا ابھی تو ہم اتنا بڑا عمل کر کے آئے، اب یہ کون سا عمل خیر ہے کہ جس کی طرف ہم جائیں؟ لیکن بھائی رسول اللہ کی آواز تھی، سارے لوگ پلٹے، جو آگے چلے گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ تو بھائی رسول اللہ نے کیا کیا کہ ایک جو ہے نا میدان میں سب کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی ایک جگہ صاف کرو، صفائی ہوئی۔ اچھا اس وقت گرمی بڑی سخت تھی، بہت سخت گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ لوگوں نے کنویں کے پانی سے اپنے اپنے جو لباس تھے ان کو گیلا کیا اور بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے سب کو بٹھایا۔ اچھا وہاں کوئی ممبر تو تھا نہیں،
تو رسول اللہ نے حضرت سلمان فارسی سے کہا، جو آپ کے بہت اچھے دوست، آپ کے صحابی تھے، اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ان سے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ جو اونٹ کے اوپر پالان رکھی جاتی ہے اسے کہتے تھے کجاوے، کجاووں کا ایک ممبر بناؤ۔ تو جب کجاوے جمع ہوئے، بہت سارے ہو گئے، تو رسول اللہ کے صحابی نے حضرت سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، اور جتنے آپ کے صحابی تھے، انہوں نے ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر رکھ کے بہت اونچا سا ممبر بنایا۔ رسول اللہ نے سب کو بٹھایا اور ایک بہت زبردست خطبہ دیا رسول اللہ نے، اتنا زبردست خطبہ دیا۔ اور رسول اللہ نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ، میں تم پر جو ہے نا تمہارے نفسوں سے زیادہ، تمہارے اپنے آپ سے زیادہ اولا ہوں، یعنی کہ بلند ہوں، تم سے برتر ہوں؟ تو لوگوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہو۔ تو بھائی رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنے قریب بلایا، اور جو ہے ان ممبر کے اوپر جو بہت اونچا تھا، حضرت علی سے کہا اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ۔ اوپر رسول اللہ نے جب ان کو اپنے بالکل سامنے بلا لیا، بالکل آخری سیڑھی کے اوپر، تو ان کو دونوں ہاتھوں سے اپنے آگے کھڑا کیا اور اونچا کیا، اور اونچا اور اونچا، اور اس کے بعد کہا مجمع سے مخاطب ہو کے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے، جو اب مجھے اپنا رسول مانتا ہے، امام مانتا ہے، جو مجھے اپنے سے بلند مانتا ہے، اور جو ہے نا بہت مولا مانتا ہے مجھے اپنا، تو من کنت مولا، جس کا میں مولا، فہذا علی مولا، اس کے یہ علی مولا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ہیں مولا علی کا مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ علی میرے عزیز ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے قریب ترین دوست ہیں، میرے غمخوار ہیں، میں ان کی دلیری، صاف گوئی اور عالمانہ قابلیتوں سے بہت مطمئن ہوں، یہ میرے پیغام کے وارث ہیں، مجھے ان کے کام پر بھروسہ ہے۔ اب ان سے کہا کہ جاؤ، حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ ایک خیمہ لگاؤ یہاں پہ، ان میں حضرت علی کو بٹھایا اور سب سے کہا کہ سب لوگ جائیں اور جا کے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور ان کو مبارکباد دیں۔ سب لوگ جانے لگے۔ حضرت علی سب سے پہلے رسول اللہ کی جو ازدواج تھیں، مومنین کی مائیں، وہ گئیں حضرت علی کے ہاتھ پہ، انہوں نے بیعت کی، ان کو مبارکباد دی۔ پھر بڑے بڑے اصحاب، انصار سب گئے، حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب ہم چلے جائیں؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، ابھی کیسے چلے جائیں، ابھی تو کھانا ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ یہاں پہ کھانا کہاں سے ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا اونٹوں کو ذبح کیا جائے اور لکڑیاں جمع کی جائیں اور کھانا پکایا گیا اور سب کو کھانا کھلایا۔ اسی لیے تو بچوں عید غدیر پہ کھانا کھلانا جو ہے نا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ۔ ایسا ہے کہ اگر کسی کو کھانا کھلایا جائے عید غدیر پہ تو ایسے جیسے 10 لاکھ پیغمبروں کو کھانا کھلایا گیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کی ماما کھانا پکائیں تو آپ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ضرور کھانا دینے کے لیے چاہیے، یا اگر موقع اچھا ہو اور کوئی بیماری وغیرہ نہ پھیلی ہو تو جو ہے نا آپ ایسا کریں کہ لوگوں کو بلا لیں اور جو ہے بلا کے ان کو کھانا کھلائیں، تو اتنا زیادہ ثواب ہے اس دن، کیونکہ رسول اللہ نے ہمارے مولا کو اپائنٹ کیا، ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم بس ایسے ہی پریشان ہوتے رہیں کہ ہم کس کو فالو کریں، کون ہمیں صحیح راستہ بتائے کیا نہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے حضرت علی کو اپوائنٹ کیا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہو، جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہے، جب بھی ہمیں جو ہے نا کوئی تو ہم یا علی کو مدد کے لیے پکاریں اور ان کے جو سینگ ہیں اس پہ غور و فکر کریں اور ان سے مدد مانگیں تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔
تو بہت بڑا پھر 3 دن تک باقاعدہ کھانا مانا ہوا. اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے. بچوں نے تو امام حسن اور حسین جو تھے، بچوں نے پہلی بار اپنے والد کو کچھ پہچانا. وہ اپنے نانا سے اس قدر مانوس تھے کہ باپ کی قربت میں کچھ تکلف محسوس کرتے تھے. نانا ان کے معاملے میں موم کی طرح تھے، مگر بابا کا رعب بھی تھا. ایک بار نانا سے پیغام الہی سن کر امام حسن جو تھے وہ اپنی اماں کو سنانے کے لیے بھاگے آئے. زبان کھلنے سے پہلے ہی لڑکھڑانے لگی. یہ تھا کہ جب بھی نانا سے مسجد میں کوئی وہ سنتے تھے، خطبہ واعظ سنتے تھے، تو کیا کرتے تھے کہ گھر آ کے اپنی ماما کو ضرور بتاتے تھے وہ کہ آج نانا نے یہ کہا، آج نانا، اور بڑے اچھے طریقے سے بتاتے تھے، بڑی روانی سے، جیسے نانا بول رہے ہیں. لیکن اس دن جو ہے کیا ہوا کہ جب وہ سنانے لگے تو ان کی زبان جو ہے ایسی لڑکھڑانے لگی. تو بابا وہ ماما سے پوچھنے لگے، اماں فاطمہ سے، کہ مادر گرامی کیا گھر میں بابا جان ہیں؟ تو جناب فاطمہ جو تھیں وہ کھلکھلا کے ہنس پڑیں. کہا کیوں؟ کہا آج میری زبان جو ہے نا لڑکھڑا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بابا جو ہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں. یہ سن کر بابا جان حجرے سے باہر نکل آئے، بہت پیار سے گود میں اٹھا لیا اور پیغام سن کر ہمت افزائی کی. اس کے باوجود بھی بابا کا رعب تھا. نانا کی زبانی ان کی تعریف سن کر دونوں نہایت فخر اور احترام سے دیکھنے لگے. اس دن انہیں معلوم ہوا کہ ان کا خاموش طبیعت اور منکسر المزاج باپ کتنا عظیم انسان ہے. اب بھائی کیا ہوا؟ حج آخر سے واپس ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ رسول اللہ کو مرض الموت نے گھیر لیا. اس وقت حسن علیہ السلام جو تھے وہ صرف 7 سال اور کچھ مہینے کے تھے، اور امام حسین علیہ السلام ان سے قریب سال بھر چھوٹے تھے. جو نانا کی بیماری شدت اختیار کرتی گئی، سارے گھر کی بے چینی اور پریشانی بڑھتی گئی. اماں کے تو آنسو ہی نہ تھمتے تھے. بابا جان گھبرائے اور پریشان دن رات بیمارداری میں لگے رہتے تھے. بچوں کا غم سے عجب حال تھا. بار بار اپنے نانا کے سینے پر سر رکھ کر سسکیاں بھرتے. بچوں کو دیکھ کر ان کی تکلیف نانا کی ذرا کم ہو جاتی تھی. مسکرا کر انہیں تسلی دیتے تھے. پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جب گھر عیادت کرنے والوں سے بھر گیا. سب زار و قطار رو رہے تھے. رسول اللہ بار بار علی کی طرف دیکھتے تھے، کچھ فرمانا چاہتے تھے، مگر آہو بکا کی صداؤں میں ان کی آواز ڈوب جاتی تھی. جب رسول خدا کو تھوڑا سا سکون ہوا اور لوگ چلے گئے تو رسول اللہ سہارے سے اٹھے، فرمایا موت برحق ہے، یعنی جو آیا ہے اس کو تو واپس جانا ہی ہے. نیک اعمال پر بھروسہ رکھو، ایک دن سب کو اپنے پیدا کرنے والے رب العزت کے حضور میں واپس جانا ہے. میں تم لوگوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، میں عنقریب اپنے رب کے حضور میں جانے والا ہوں. خدا کی کتاب میں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. اس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اس کتاب سے نافرمانی نہ کرنا، اس کی تلاوت میں غفلت نہ کرنا. اس میں تمام وہ باتیں ہیں جو تمہیں سیدھے راستے پر لے جائیں گی. آپس میں نہ لڑنا، نہ دشمنی کرنا، اپنے بھائی بندوں سے خیانت نہ کرنا. یہ خدا کا حکم ہے. میرے اہل بیت کا ایسے ہی خیال رکھنا جیسے میرا خیال رکھا. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. میری طرح وہ بھی تمہیں نیک صلاح دیں گے. گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا. رسول اللہ کا سر مبارک علی کی گود میں تھا. بچے ان کے قدموں سے لگے رو رہے تھے. پھر چراغ نبوت گل ہو گیا. بچوں کے پیار و محبت کی دنیا ویران ہو گئی. مدینے کی گلیوں میں غم و اندوہ کے بادل چھا گئے. ہر چہار سو چیمے گوئیاں ہونے لگیں. فاطمہ زہرا کبھی بے ہوش ہوتی تھیں، کبھی اٹھتی تھیں. یوں رسول